جو شخص خواب میں سانپ دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھے، یا اگر رات کو سونے میں سانپ اگر دیکھ ہی لے تو صبح میں اٹھ کر سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر دم کر لے۔ بس ہم میں سے ہر شخص ہی خواب دیکھتا ہے، لیکن اگر برے خواب آپ کو آتے ہیں تو درود شریف چلتے پھرتے ضرور پڑھا کریں۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن کی علامت ہے، لیکن اگر آپ نے سانپ سفید رنگ کا اگر دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کے دوستوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اگر سانپ آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کی باتوں میں آ چکے ہیں، اب وہ شخص آپ کو نقصان کسی بھی وقت پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص سبز رنگ کا سانپ اگر خواب میں دیکھے اس کا مطلب دشمن آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ اگر خواب میں کوئی شخص یہ دیکھے کہ سانپ درخت پہ چڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ دشمن آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر سانپ آپ کو دیکھ کے پھنکار رہا ہے تو یہ آپ کی بے بسی کی علامت ہے۔ اگر سانپ مٹی کھاتا ہوا دیکھے اس کا مطلب آپ کو فتح یابی مل کر رہے گی۔ اگر سانپ دیکھتے ہی دیکھتے اگر رنگ بدلتا ہوا نظر آئے اس کا مطلب آپ کا مالک مکان آپ کا کرایہ بڑھانے والا ہے، یا آپ کا جو مالک یا سیٹ ہے وہ آپ کو نوکری سے نکالنے والا ہے۔ خواب میں سانپ کو دیکھنا ہمیشہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اگر شدید علیل ہے، اس کے پاس کوئی سانپ آتا ہے، اس کے قریب سے چکر لگا کے اگر چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں اسے چھوڑ دیں گی۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ سکڑ کر بالکل شرنک ہو کے بالکل مردار حالت میں چلا گیا، اس کا مطلب اس وقت آپ کا کوئی بڑا فیصلہ لینا آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ اگر سر کے اوپر سانپ لٹکتا ہوا اگر دیکھیں اس کا مطلب آپ کو آپ کی جگہ بدلنی ہے، یعنی کہ نوکری یا گھر کو آپ کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ابھی اس وقت فائدہ مند رہے گا۔ اگر سانپ کو قابو کرتا ہوا دیکھے اس کا مطلب گھر میں اب لڑائی جھگڑا نہیں رہے گا، امن امان رہے گا۔ اگر کبھی کوئی شخص دیکھے کہ کوئی مرا ہوا سانپ اگر خواب میں دیکھے اس کا مطلب دشمن پر فتح یاب ہوگا۔ اگر خواب میں بستر پر پڑا ہوا اگر سانپ دیکھے اس کا مطلب بیمار ہو کر بستر پر کوئی پڑنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص گردن میں 3 دفعہ لپٹا ہوا اگر سانپ اگر دیکھے اس کا مطلب ہے کہ شدید کسی جادو ٹونے کی کسی قسم کی علامت ہے۔ کرنا کیا ہے کہ 3 دن تک بس لگاتار 3 دن تک روزہ رکھ لے، یہ سب کا سب بد اثر کٹ جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں کسی بڑے سانپ کو کسی بہت بڑے سانپ کو یعنی کہ اژدہے ٹائپ کے کسی بڑے اگر سانپ کو مار دیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی انعامی بانڈ لگنے والا ہے، کوئی انعام لگنے والا ہے، یا سمجھ لیں کہ کوئی پرانی کوئی جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی غیبی کوئی کہیں سے کوئی چھپا ہوا پیسہ ہے جو کہ اچانک ملنے والا ہے۔ رینگنے والے جانوروں میں ایک سانپ تھا، پھر ہم اژدہے کی طرف گئے، پھر ہم چلتے ہیں اب ایک اور جانور ہے رینگنے والا جسے ہم بچھو کہتے ہیں۔ اگر بچھو کسی کو خواب میں نظر آئے اس کا مطلب میاں بیوی کے درمیان شدید ترین کوئی جھگڑا ہونے والا ہے، یا مال میں کہیں نہ کہیں سے کوئی حرام کا عنصر بھی شامل ہو رہا ہے۔ ایک اور جانور ہے چوہا، جو کہ چھپا کر چرا کر کوئی چیز غائب کر کے لے گیا تھا۔ اس طریقے سے گھر کے اندر خیریں اور برکتیں جانے کا بھی اشارہ ہے، اور کوئی چھپی ہوئی بیماری جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اگر چوہا دیکھتا ہے خواب میں تو اسے کرنا کیا ہے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لے، اور وہ جو چھپی ہوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ خواب میں چوہیا دیکھنے کا مطلب ہے کہ خاندان میں کوئی عورت ہے جو کہ آپ کے خاندان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ رینگنے والے جانوروں میں ایک چینٹیاں اور کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اگر یہ کوئی شخص خواب میں اگر دیکھ لے اس کا مطلب یہ کہ کوئی بیماری آنے والی ہے یا گھر میں شدید بے برکتی آنے والی ہے، تو صدقہ بھی دیجیے ساتھ ساتھ اس شخص کا، اور لال رنگ کا صدقہ ایسے موقع پر ضرور دینا چاہیے۔ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ گھر میں کوئی مکڑی ہے جو جالا بن رہی ہے اس کا مطلب آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، یا گھر میں کوئی شخص ہے جو خوب آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نام ضرور شامل کیجیے۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچا جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اپنی کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کے لیے آپ ہمارے فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے معاونین آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس اسی طرح خیر کی باتیں، کرم کی باتیں، فضل کی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔